حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ماحول کے اندر ہی بتوں کی جھوٹی خدائی کے خلاف یوں کھڑے ہوئے اور ان کے باطل وہم اور ان سوچوں کا کس طرح آپ نے جنازہ نکالا۔ اب سورہ الصافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنیے کہ انہوں نے کس طرح سے، کس انداز کے ساتھ اس کی عملی نفی بھی کی۔ صرف اس کی نفی قولی نہیں ہے بلکہ اس کی نفی عملی بھی ہے۔ مناظرہ کیا، بحث کی، اور پوری قوم بتوں کو پوجتی تھی، حتیٰ کہ نمرود کے مجسمے بھی جگہ جگہ نصب کیے گئے تھے اور ان کی پوجا پاٹ بھی ہوتی تھی، اور ان کے معبدوں کے اندر طرح طرح کے بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر مہینے کا الگ بت، ہر موسم کا الگ بت، ربیع اور خریف کا الگ بت، برسات کا الگ بت اور بہاروں کا الگ بت، مشکلات سے بچنے کا الگ اور رزق کی کشادگی کے لیے الگ بت تراشے ہوئے تھے۔ تو معبد اصنام سے بھرا ہوتا۔ اچھا، ان کا طریق یہ ہوتا کہ ان کی ایک سالانہ تقریب ہوتی شہر بابل سے باہر کھلے میدان میں، اور وہاں جا کر کے 2-3 دن گزارتے، داد عیش دیتے، شراب نوشی ہوتی، رقص و سرود کی محافل جمتی، اور پھر واپس آ جاتے۔ جب شہر سے باہر جاتے تو وہ بتوں کے آگے انواع و اقسام کی چیزیں لا کر کے رکھتے، اور جب واپس آتے تو پھر معبد میں ہی آتے، بت خانے میں ہی آتے۔ تو ایک میلہ آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم کے مالک ہیں اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، تو لوگوں نے آپ کو دعوت دی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کر سکتا، تمہارے رویوں سے میں پہلے ہی بیزار ہوں۔ شہر کے اندر بنے ہوئے معبدوں کے اندر جو رکھے ہوئے بت ہیں وہ تھوڑے ہیں میری طبیعت پر بوجھ، الٹا تم مجھے وہاں لے جانا چاہ رہے ہو جہاں بت پرستی ہوگی اور شراب و شباب کی محفلیں جمیں گی، تو میرے جیسا شخص نہیں جا سکتا۔ تو خیر، وہ اپنے بتوں کے سامنے مختلف چیزیں رکھ کر کے آپ باہر چلے گئے میلہ دیکھنے کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا۔ قرآن نے سورہ الصافات اٹھائیے، فراغ الی آلہتہم فقالوا الا تاکلون۔ تو آپ نے کہا کہ تم کھاتے نہیں ہو، کیونکہ انواع و اقسام کی چیزیں ان کے سامنے رکھی پڑی تھی۔ جن لوگوں نے تھائی لینڈ کا، سری لنکا کا یا انڈیا کا سفر کیا ہوگا تو وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ کس طرح چھوٹی چھوٹی پیالیوں کے اندر چیزیں ان بتوں کے آگے سجا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ مٹی کے مجسمے یا پتھر کے تراشے ہوئے اصنام یا لکڑی کے وثن بھلا ان کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو وہ ان کے سامنے تبرک کے طور پہ ان کا عقیدہ جو تھا اس کے مطابق انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اب حضرت ابراہیم جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ طرح طرح کے کھانے ان بتوں کے آگے رکھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا الا تاکلون، کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، اب وہ کیا جواب دیتے؟ تو پھر کہا تو تم بولتے بھی نہیں ہو، بات بھی نہیں کر رہے۔ یہ ان بتوں کی تدحیق کے لیے تھا، یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم کو گمان تھا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، بلکہ ان کی تذلیل کے لیے، ان کی تدحیق کے لیے، ان کی بے بسی کو بیان کرنے کے لیے آپ نے کہا فقال الا تاکلون، کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، اچھا بولتے بھی نہیں ہو، بات بھی نہیں کرتے، کیوں نہیں کھا رہے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو آپ نے دائیں ہاتھ کی ضرب سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ نے بائیں ہاتھ کی نسبت دائیں ہاتھ میں زور زیادہ رکھا ہوا ہے۔ تو ویسے تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کھبے ہاتھی بھی پئی ہوئے تھے، وہ بھی جو ہے اس سے بھی طور جو ہے وہ دوسری طرف ہو جاتے ہیں،
لیکن اگر سیدھے ہاتھ کی ماریں تو الٹے ہاتھ کی بھی بندے کے ہوش اڑا دیتی ہے، لیکن سیدھے ہاتھ کا زور زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں جو لفظ بیان فرمایا حضرت ابراہیم کے اس جاہ و جلال کو بیان کرنے کے لیے، فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو دائیں ہاتھ سے کلہاڑا آپ نے پوری قوت کے ساتھ مارا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو کافروں کو اس کی طرف جو ہے وہ آنے کی جلدی تھی، وہ پلٹ کے جب آئے دیکھا سارے بتوں کا تیا پانچا ہو گیا ہوا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چورا چورا ہو گئے، جب آپ نے اپنے کلہاڑے سے ان کے ٹکڑے کر دیے۔ اور اچھا کیا کیا کہ آپ نے جو کیا نام لیتے ہیں کلہاڑا تھا، وہ بڑے بت کے اوپر ڈال دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سورہ الانبیاء کے اندر بھی اس مضمون کو دیکھا جا سکتا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ سورہ الانبیاء کے اندر اس مضمون کو میرے رب نے بیان کیا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ حضرت یوسف، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس طرح اللہ کی توحید کے پرستار ہیں، اور پیغمبرانہ شان کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ تو آئیے ذرا اس مضمون کو ہم سورہ الانبیاء جو قرآن مجید کی 21ویں سورت ہے اس میں اس مضمون کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کیا، برکتوں سے مالا مال کیا، اور ان کو قوت، توانائی، شان و شوکت سب کچھ عطا کیا۔ اب وہ بت خانے کے اندر جب تشریف لائے اور دیکھا کہ وہاں جھوٹی خدائی کے زوم کے اندر وہ اپنے آگے مختلف چیزیں جو کفار کی جانب سے سجائی گئی ہیں، تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے آ کر کے ان پر وار کیے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو جب ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فجعلہم جزازا الا کبیر لہم، اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے حضرت ابراہیم نے، مگر جو بڑا تھا اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ حکمت تھی، جس طرح مناظرے کا ایک رنگ ہوتا ہے، دلیل راستہ چھوڑنا پڑتا ہے کہ یہاں کوئی آ کے پھنسے تو پھر جو ہے وہ میں اس کو قید میں کر سکوں۔ مچھلیاں پکڑنے کے لیے بھی طریق ہوتا ہے کہ ایک جانب سے راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور مچھلیوں کو وہاں سے راستہ ملے اور وہاں سے وہ اس جو ہے وہ کم پانی میں آ جائیں اور پھر وہاں سے پکڑ لیا جائے۔ تو یہ طریق ہوتا ہے کسی کو پھنسانے کے لیے۔ تو بڑے بت سے نفرت کم نہیں تھی، یا اس پر یہ نہیں تھا کہ اس پر غصہ نہیں تھا یا اس سے کوئی معاہدہ تھا، بلکہ کفار کو لاجواب کرنے کے لیے یہ ایک طریق تھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی بت تھے اور بتنیاں تھیں سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قرآن نے جو لفظ استعمال فجعلہم جزازا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، الا کبیر لہم، لیکن جو بڑا بت تھا اس کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ لعلہم الیہ یرجعون، کہ شاید وہ اس کی طرف آئیں اور اس سے کچھ پوچھیں۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، اب جب وہ واپس پلٹے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کسی نے بہت برا سلوک کیا ہے، تو وہ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے بہت ظلم کیا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے۔ اب وہ بیٹھ گئے آپس میں سوچنے لگے کہ یہ ہوا کیا، یعنی یہ ان کے محافظ کہلاتے تھے اور نمرود کی جھوٹی خدائی ان کے بل بوتے پہ چل رہی تھی ان کے زوم کے مطابق، اور وہ ان کو اپنی ساری ضرورتوں کا کفیل بھی سمجھتے تھے اور اپنے لیے بہت بڑی ڈھال اور ڈھارس بھی سمجھتے تھے کہ یہ بت ہمیں کچھ نہیں ہونے دیں گے اور ہمارے ضروریات کی کفالت بھی یہی کریں گے۔ لیکن جب وہ اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے اور ان کا تیا پانچا ہوا ہے اور وہ بکھرے پڑے ہیں، کسی کا کان کٹا ہے، کسی کی ناک کٹی ہے، کسی کے اعضاء ٹوٹے ہیں، کسی کا پیٹ چاک ہے، کسی کی ٹانگیں توڑ دی گئی ہیں،
بڑے حیرت زدہ ہوئے اور آپس میں بیٹھے اور کہا کہ یہ کس نے کیا ہوگا؟ پورے بابل کے اندر یہ کسی کو جرأت ہو سکتی ہے کہ اپنے خداؤں کے ساتھ یہ کرے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. تو لوگوں نے کہا ایک جوان ہے یہاں جس کا نام ابراہیم ہے. ان بتوں کے بارے میں اس طرح کے خیالات تو اسی کے ہیں. بتوں کو خیر سے یاد نہیں کرتا. وہ جب بتوں کی بات کرتا ہے تو تمسخر اڑاتا ہے، تضحیک کا نشانہ انہیں بناتا ہے. تو وہ ان کی جھوٹی خدائی کا قائل نہیں ہے، تو یہ اسی کا کیا دھرا ہو سکتا ہے. قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون. کا دربار لگا لیا جائے اور اس کو بلا لیا جائے، اور جس نے بھی ابراہیم سے ان بتوں کی برائی سنی ہے وہ گواہی دے کہ کیا واقعی یہ بتوں کا مخالف ہے. تو جب یہ بہت سارے لوگوں کی گواہی سے ثابت ہو جائے گا کہ یہی جوان ہے جو پورے شہر میں بتوں کا مخالف ہے، تو پھر یہ سب کچھ اسی نے کیا ہوا ہوگا. باقاعدہ دربار لگ گیا، آیان سلطنت بھی بیٹھ گئے، وزراء بھی بیٹھ گئے، نمرود خود آ کے بیٹھ گیا. بہت بڑا واقعہ تھا، بابل کی تاریخ بڑا حادثہ تھا. پوری حکومتی مشینری بیٹھی ہے، ارکان سلطنت بیٹھے ہیں، آیان سلطنت بیٹھے ہیں، بادشاہ وقت بیٹھا ہے، اور جتنے بھی وزراء ہیں سب بیٹھے ہیں، کرسیاں بچھائی ہیں اور مجمع عام ہے، اور ان کی حالت عجیب ہے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ہو گیا. تو ایک تنہا شخص ابراہیم علیہ السلام، سب کو شک ان پہ ہے کیونکہ وہ بتوں کے خلاف وہی بولتا ہے. تو کہا جاؤ بلا کے لاؤ. تو گیا، جا کے انہیں ہر کارا جا کے بلا لایا. اب اتنے بڑے ہجوم کے اندر جو نظریاتی مخالف بھی ہو، اقتدار کی مسندیں بھی ان کے پاس ہوں، ظالم اور جابر بھی ہوں، اور ایک شخص کا حمایتی پورے مجمع کے اندر کوئی نہ ہو، تو نفسیاتی پریشر بندے کے اوپر آ جاتا ہے اور بندہ ڈول جاتا ہے. لیکن توحید کا نور سینے میں جب رچ جاتا ہے تو پھر ساری خدائی بھی ایک طرف ہو تو بندہ پرواہ نہیں کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بھرے مجمع میں لائے گئے اور انہوں نے کہا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. ابراہیم، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ یہ فوراً سوال جڑ دیا. تو حضرت ابراہیم نے پوری پلاننگ تھی تو آپ نے برجستہ جواب دیا. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا. ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اسلحہ اس سے برآمد ہوا ہے. بڑوں اور چھوٹوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، یہ بڑا تھا غالب آ گیا، باقیوں کو کاٹ دیا ہے، اور کلہاڑا بھی اس کی گردن پر، اس کے کندھے پر تھا، تو اسی نے کیا ہوگا. ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اچھا چلو یہ نہیں بتا رہا تو ان سے پوچھ لو تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے. یہ جن کے کان کٹے ہیں، جن کی ٹانگیں توڑی گئی ہیں، جن کے پیٹ چاک کیے گئے ہیں، یہ جن کا تیا پائچا کر دیا ہے، چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ کس نے کیا. کتنی زبردست کاٹ تھی، کلہاڑے سے بھی سخت کاٹ تھی. پہلے کہا بڑے نے کیا ہوگا، اسلحہ اس سے برآمد ہوا ہے، قرینہ حالیہ یہی ہے. پھر کہا اچھا چلو ان سے پوچھ لو، یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ کس نے سلوک کیا. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. قرآن نے یہاں ان کی کیفیت بیان کی. جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا نا تو پھر ان کی جو کیفیت ہوئی وہ بیان کی. فرجعوا الی انفسہم. اللہ اکبر. وہ اپنے جی کی طرف پلٹے، اپنے اندر اترے، اپنے ضمیر کی طرف جھانکنے لگے. ضمیر سے جو آواز آئی وہ کیا تھی؟ فقالوا انکم انتم الظالمون. اندر سے آواز آئی تم خود ہی ظالم ہو. جو اپنا دفاع نہ کر سکیں اور اپنے درد کی بپتا بھی نہ سنا سکیں، اپنی مظلومیت کی کہانی بھی بیان نہ کر سکیں، وہ تمہارا کیا کریں گے. یہ اندر سے ضمیر چیخ رہا تھا، اندر سے آوازیں آ رہی تھیں. قرآن نے یہ منظر بیان فرمایا. فرجعوا الی انفسہم. تو وہ اپنے من کی طرف پلٹے، اپنے ضمیر کی طرف جھانکنے لگے. فقالوا انکم انتم الظالمون. اور اپنے آپ کو کہنے لگے تم خود ہی ظالم ہو. لیکن یہ چند لمحوں کے لیے تھا یہ احساس. ثم نکسوا علی رؤوسہم. پھر انہوں نے
اپنے سروں کو نیچے جھکا لیا اور گھٹنوں کے درمیان رکھ دیا. جب انتہائی شرمندہ ہو اور دلیل نہ ہو بندے کے پاس، تو پھر جب وہ بات نہیں کر سکتا تو آنکھوں میں آنکھیں ملا نہیں سکتا. تو قرآن نے اس منظر کو بیان کیا. پھر اپنے سروں کے بل اوندا دیے گئے، یعنی سروں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا انہوں نے. اور وہ جو آج کہہ رہے تھے ابھی چند لمحوں، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تم نے کیا ہے. لہجے میں کڑک تھی، لہجے میں کھنک تھی، متکبرانہ مغرورانہ لہجہ تھا، جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا. اور انہیں غرور اور تمکنت کے ساتھ، جس طرح کو کٹہرے میں مجرم ہوتا ہے، ابراہیم کو کہہ رہے تھے تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے. اب جو گردن اٹھا کے یہ کہہ رہے تھے، ابراہیم نے صرف 2 لفظ کہے. بڑے نے کیا ہوگا، اسلحہ اس سے برآمد ہوا ہے، یا ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا. یہ صرف 2 باتیں کی. 2 باتوں کے بعد لہجے بدل گئے. اور قرآن بتاتا ہے گردنیں جھکا لی. اور ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا بولے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لہجہ ٹوٹا ٹوٹا تھا، نظریں جھکی جھکی تھیں، اور گردنیں جو ہے وہ جھکا کر کے اپنے گھٹنوں پہ ڈالی ہوئی تھیں. اور دھیمی سی آواز سے بولے، ذرا لفظ بولیے سنیے، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ بولتے نہیں. ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے نہیں ہے. اللہ اکبر. یہی تو ابراہیم چاہ رہے تھے، اسی جگہ پہ ان کو لانا چاہ رہے تھے. اور جب انہوں نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے نہیں ہیں، تو پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی خطابت کا رنگ دیکھنے والا تھا. اللہ اکبر. اللہ کا پیغمبر پیغمبرانہ شان سے کھڑا ہے، اور اس بھرے مجمع میں جہاں نمرود بھی ہے، آیان سلطنت بھی ہے، اور پوری قوم کھڑی ہے. اور حضرت ابراہیم کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا تھا بطور مجرم کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے. 2 لفظوں کی کاٹ کلہاڑوں سے بھی سخت ثابت ہوئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ لجاجت بھرے لہجے کے اندر جھکی جھکی آنکھوں سے دھیمے دھیمے انداز میں کہنے لگے، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے نہیں ہیں، ان سے کیا پوچھیں. تو اسی موقع کی تلاش میں تھے. پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، اور جو انہوں نے لفظ کہے ذرا ان لفظوں کی کاٹ دیکھیے. آواز آئی، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے علاوہ ان کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. اف لکم، یہ وہ لفظ تھے جس لفظ نے جو ہے وہ ان کو جھنجھوڑ دیا. اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، تف ہے تمہارے اوپر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہارے ان جھوٹے خداؤں پر بھی. افلا تعقلون. پھر اگلی کاٹ، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے، تمہارے پاس عقل نہیں ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ جو نہ تمہیں نفع دے سکیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں، کوئی حملہ آور ہو تو اپنے آپ کو بچا نہ سکیں، دکھ کی کہانی بھی سنا نہ سکیں. اور وہ تمہارے معبود ہیں، وہ تمہیں مشکلوں سے بچاتے ہیں، تمہیں اذیتوں سے بچاتے ہیں، تمہیں تکلیفوں سے بچاتے ہیں، تمہارے لیے بارشیں برساتے ہیں، زمین سے سبزہ وہ اگاتے ہیں، جنگوں میں فتح تمہیں وہ دیتے ہیں، دشمن کی تلواروں کی کاٹ سے تمہیں وہ بچاتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. کا افسوس ہے تمہارے اندر عقل نہیں ہے. اللہ اکبر. اب بتائیے اس کا کیا جواب تھا؟ اب تو سر نہیں اٹھ رہے تھے. جب بولتی بند ہو گئی، جب دلیل سے جواب دینا نہ آیا، تو بولے. قرآن نے اس منظر کو بیان کیا ہے. بولے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اس باغی کو جلا دو اگر اپنے بتوں کو بچانا چاہتے ہو. اس کی کاٹ کا آپ جواب نہیں دے سکتے. اگر آپ اپنے مذہب کو بچانا چاہتے ہو، اپنے عقیدے کو بچانا چاہتے ہو، اپنے بتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہی حل ہے کہ اس کو جلا کے راکھ کر دو. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اللہ اکبر. ایک چخا تیار کی گئی، اور اس چخا کے اندر
بہت سارا ایندھن ڈالا گیا۔ ایک آدمی کو کاٹنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، منظر نامے سے ہٹانے کے لیے تلوار کا ایک وار ہی کافی تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم عبرت کا نشان بنائیں گے۔ بہت بڑی چیخا بنائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ منتیں مانتے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنا ایندھن اس چیخا میں ڈالوں گا۔ تو اس بہت بڑے آتش دان میں، اس بہت بڑی چیخا کے اندر ہزاروں من ایندھن ڈال دیا گیا، پھر اس کو آگ دی گئی، اور اس کے جب شعلے بھڑکنے لگے تو اتنی بلندی پر آگ جا رہی تھی کہ اگر افق سے گزرتا ہوا کوئی پرندہ بھی گزرتا وہ بھی جل بن کے کباب بن کے اندر گر جاتا، اتنی تپش تھی۔ یہ اب آگ جلا بیٹھے تو اب دور دور تک اس کی تپش پہنچ رہی ہے، تو کیسے ابراہیم کو ڈالنے جائیں؟ تو تیار کی ایک منجنیق اور کہا کہ اس کے اندر ڈال کر کے، گھما کر کے منجنیق کو حضرت ابراہیم کو اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بدن کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا اور منجنیق میں ڈال کر کے گھما کر کے ڈالا جانے لگا۔ تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے کہ آپ مجھ سے کہیں میرا وہاں جانا ہے جہاں کسی کا جانا نہیں، میں اس مشکل وقت میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو کہا جبریل مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اے کرے تسلیم و رضا جناب ابراہیم خلیل کو جبریل امین نے کہا پھر اللہ سے خود ہی عرض کر لیجئے۔ تو کہا کہ مجھے یہ بتائیے ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا ہے کہ مجھے جلایا جائے؟ کہا رب جلیل نے۔ کہا جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، کہ اگر وہ اس بات میں راضی ہے کہ میں جل جاؤں تو میں 100 بار جلنے کے لیے تیار ہوں۔ تسلیم و رضا کا ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ وہاں عرض بھی نہیں کی جاتی، بس خاموشی سے اس کی قدرت کے تماشے دیکھے جاتے۔ اب رسیوں سے جکڑے ہوئے جناب خلیل اور منجنیق کے ایک پلڑے میں ڈال کر کے دوسرے میں پتھر رکھ کر کے منجنیق کو گھمایا جانے لگا۔ کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل گئی، مالک پوری کائنات میں واحد پرستار تیری توحید کا، تیرے نام کا ایک ہی نمائندہ ہے، تیرے دین کا ایک ہی نمائندہ اور تیرا نام لیوا، اس کو بھی آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ لیکن فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تم میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ انہوں نے گھما کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا۔ بھڑکتے ہوئے شعلے جب آپ کے بدن کی طرف بڑھے تو سب سے پہلے رسیاں چلیں اور جل کے خاکستر ہوئی، اور آگ بدن کی طرف بڑھنے نہیں پائی تھی۔ کوئی قصہ کہانی فرضی نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ جس کو تاریخ کے اعتبار سے ذوف کا الزام لگا کے رد کر دیا جائے۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو آواز آئی قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کی ٹھنڈی ہو جائے۔ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے، سرد بھی مناسب، یعنی کولنگ بھی ایسی ہو کہ جو تکلیف کا باعث نہ ہو۔ تو کہا کہ آگ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ اب رسیاں جل گئیں، جو قبا پہنی تھی وہ جل گئی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر 40 دن تک رہے۔ 40 دن تک مسلسل آگ کے شعلے بھڑکتے رہے، اور انہیں یہ رہا تھا کہ اندر تو ان کا کوئی ذرہ بھی نہیں بچا ہوگا، ان کے بدن کی راکھ بھی نہیں بچی ہوگی، لیکن باہر آگ جل رہی تھی، اندر نسیم جنت کی ہوائیں چل رہی تھیں۔ 40 دن کے بعد جب آگ بجھی اور دہکتے ہوئے انگاروں سے حضرت ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھ کے ایسے باہر آئے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چل کے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اے ابراہیم بتاؤ زندگی کے یادگار لمحے اور دن کون سے ہیں؟ کہا وہی 40 دن جو نار نمرود میں بسے ہوئے تھے، قربت الہی کے مزے تھے۔ کہا ہم نے ابراہیم کو جس امتحان سے بھی گزارا وہ سرخرو رہے، وہ کامیاب رہے۔